السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اور یہ توفیق دی ہے کہ ہم کچھ دین اسلام کے لیے کچھ نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقیر نذرانے جو ہم یوٹیوب چینل کے ذریعے پیش کر رہے ہیں، اس میں ریاکاری سے ہم کو محفوظ فرما، حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما، بدنگاہی والوں کی نگاہوں سے محفوظ فرما، اور ہم کو ریاکاری سے بچتے ہوئے اس میں دل کی عمیق گہرائیوں سے کام کرنے کی اعلیٰ توفیق نصیب فرما اور اسے قبول فرما۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اذان۔ اذان کا مطلب ہے، اذان کا معنی ہے آگاہ کرنا، خبردار کرنا، اور شرعی معنی ہے مخصوص طریقے اور مقررہ الفاظ کے ذریعے لوگوں کو اطلاع دینا یا خبر دینا، یعنی فرض نماز کی دعوت دینے کا نام اذان ہے۔ تعلیم اذان یہ ہے کہ اس میں اللہ کی بڑائی، شان کبریائی، اس کی وحدانیت، رسالت کا اقرار کے ساتھ ساتھ دعوت نماز جو بھلائی سے بھرپور پیغام موجود ہے۔ اذان کی شروعات کب ہوئی؟ اذان باضابطہ ہجرت کے 1 سال بعد شروع ہوئی، اور اذان جیسی ہی ہوتی ہے اس میں 2 باتیں سامنے آتی ہے کہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ کون ہے اور اطاعت گزاری سے فرار ہونے والا کون ہے۔ جو اطاعت گزار بندہ ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر جانا ہے یا رجوع الی اللہ ہونا ہے، نماز ادا کرنا ہے، اور جو غیر اطاعت گزار بندہ ہوتا ہے وہ دراصل اپنے دنیاوی کاموں میں ایسا مصروف رہتا ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اذان کب ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ آئیے اذان کا جو حکم ہے، روزانہ 5 وقت فرض نمازوں کے لیے اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے۔ اذان کی شرطیں کیا ہے؟ اذان کے لیے 4 شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے جس نماز کے لیے اذان دی جائے اس کا وقت ہونا چاہیے۔ ظہر کی اذان دی جا رہی ہے، مثال کے طور پہ 11 بجے اذان دی دی جبکہ نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، یا نماز کا وقت شروع ہونا ہے 12:26 کو اور اذان کہہ دیا 12 بجے، تو اذان صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی جس نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے اس کا وقت ہونا لازمی ہے۔ دوسری شرط، اذان کا عربی زبان میں ہی ہونا چاہیے۔ اذان کے الفاظ جو عربی زبان میں ہیں اکثر لوگ اس کے معنی نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود بھی اذان کی بنیادی شرائط میں یہ ہے کہ اذان
عربی زبان میں ہی ہو۔ تیسری شرط ہے اذان دینے والا مرد ہو، یعنی عورت کی اذان جائز نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اذان دینے والا عاقل ہو، عقل والا ہو، مجنون نہ ہو، یعنی پاگل اذان نہیں دے سکتا۔ آئیے اذان کے الفاظ، اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اس کے بعد پھر 2 مرتبہ، جملہ 4 مرتبہ، یعنی اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح 2 مرتبہ، آؤ بھلائی کی طرف۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جملہ 15 الفاظ ہیں جو اذان میں کہے جاتے ہیں۔ یہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اذان کے لیے ہے۔ فجر کی اذان کے لیے 2 اضافہ ہے، 2 الفاظ، یعنی ایک ہی لفظ 2 مرتبہ کا، الصلاۃ خیر من النوم اضافہ ہے۔ آئیے اس کے بعد وہ اشخاص جن کی اذان ناجائز ہے یا مکروہ ہے، یعنی کون لوگ اذان نہیں دے سکتے، یا جو اذان دے دے تو اذان بعض صورتوں میں لوٹانا ضروری ہے، ناجائز و مکروہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ناسمجھ بچہ اذان دے دیا لیکن ناسمجھ ہے، مجنون یعنی پاگل۔ نمبر 3 عورت۔ نمبر 4 نشے والا شخص جو نشہ کرا ہوا ہے اذان دے دیا۔ نمبر 5 حالت جنابت میں کسی نے اذان دے دی، یعنی ان کی اذان ناجائز اور مکروہ ہے۔ آئیے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اذان کی ابتدا کے بارے میں جب مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بات رکھے کہ اذان کی اطلاع کیسے دی جائے۔ وقت ہوتا تھا سب آ جاتے تھے، لیکن اب جیسے جیسے لوگ بڑھ رہے ہیں تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار کو اپنانا چاہیے۔ تو مختلف صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے پیش کی، سبوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رائے کو سنا۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اذان کے طریقے کو بتلایا، وہی طریقے کے موافق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کو خواب میں سن چکے تھے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بشارے میں یہی دیکھا ہے۔ آئیے اس کو حدیث سے میں ثابت کر دوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں آنے کے بعد مسلمان نماز کے وقت جمع ہو کر نماز پڑھ لیتے، اور اس وقت کوئی اذان کا نظم نہیں تھا۔ اسٹارٹنگ میں ہجرت کر کے آنے کے بعد کوئی سسٹم نہیں تھا۔ ایک دن صحابہ نے اس مسئلے میں گفتگو کی۔ بعض نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ناخوش بنا لو، یعنی چھوٹے ڈنڈے سے بڑے ڈنڈے کو زور سے پیٹنا مارنا۔ بعض نے کہا کہ یہودیوں کی طرح سینگ بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی کو کیوں نہیں مقرر کر لیتے جو نماز کے وقت لوگوں کو آواز دے کر بلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اٹھو اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ یہ حدیث شریف مسلم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ابھی جو تذکرہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کے خواب کا، وہ خواب کا تذکرے والی بھی بات اس میں موجود ہے۔ جو اذان کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھا، وہ حدیث نمبر 746 مسلم شریف میں موجود ہے۔
آئیے چند ایک احادیث جو اذان کی فضیلت کے بارے میں ہو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوگی۔ یہ حدیث شریف مسلم میں موجود ہے، بلند ہوں گی۔ بعض روایتوں میں آیا کہ اونٹ کی گردن کی طرح اونچی اونچی ان کی گردنیں ہوں گی۔ دوسری حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اذان کی آواز سن کر مقام روحا تک بھاگ جاتا ہے۔ یہ مدینہ المنورہ سے 36 مائل دور ہے روحا کا مقام، وہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے، وہاں تک بھاگ کے چلا جاتا ہے۔ یعنی وہ اذان کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ دوڑ کر چلا جاتا ہے، روحا کے مقام تک چلا جاتا ہے، یعنی مور دین 50 کلومیٹر سمجھ لیں آپ۔ پھر اس کے بعد اذان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اذان شیطان سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور ایک حدیث میں، دوسری حدیث میں ہی، اذان جب شیطان سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے اور پھر اذان ختم ہونے کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ پھر جب اقامت کے وقت پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب نمازی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے، اور نماز کے بیچ میں خیالات نمازیوں کے دلوں میں ڈالتے رہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، خیالات ڈالتے رہتا ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھنے والا شخص رکعتیں بھول جاتا ہے، کتنی رکعتیں ہوئی وہ بھول جاتا ہے۔ یہ حدیث مسلم میں موجود ہے۔ یعنی دیکھیے، آپ غور کیجئے گا، بس اوقات یہی ہوتا ہے کہ آپ خالص ذہن رہو تو اس وقت پر کوئی خیال نہیں آتا، جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ لو نماز کے لیے، اب آپ کے خیالات کا طوفان آپ کے دماغ میں اون پڑتا ہے، بے شمار خیالات آنے لگتے ہیں، اور اس پر مختلف لوگوں نے مختلف الگ الگ انداز میں اپنی اپنی رائے پیش کی ہے۔ ان تمام کی چیدہ رائے پیش کرنے کے بجائے میں ایک ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں پیش کرتا ہوں، جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ نماز کی شروعات کے ساتھ ہی شیطان کیسے ہم پر حملہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض گزار ہوا کہ امام صاحب، میں ایک چیز رکھا ہوں اور میں بھول گیا ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ وہ میں کہاں رکھا ہوں، اور میں ڈھونڈ رہا ہوں، نہیں مل رہی۔ آپ کوئی راستہ بتا دے کہ میں اپنی چیز کو آسانی سے پا سکوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ تم ایک کام کرو، وضو بناؤ اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے فوری بعد پھر امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے امام صاحب، مجھے یاد آ گیا اور میں نے اس چیز کو جہاں پر مجھے یاد آیا دیکھا، وہ مجھے مل بھی گئی۔ امام صاحب نے پوچھا کیسے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں رکعت باندھتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ میں نے وہ چیز کو کہاں رکھا تھا۔ دیکھیے، بڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ کتنا آپ ترک خیالات کرنے کی کوشش کرو، برابر خیالات آپ کو ستاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خیالات میں کھو جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیالات سے بچنے کی آپ کوشش کرتے رہیں۔ آئیے آگے بڑھیں اور ایک حدیث شریف پیش کروں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو اذان دینے کا ثواب معلوم ہو جائے تو اذان کے وقت کئی لوگ جمع ہو جائیں گے اور آپس میں بحث و تکرار ہوں گی، آپس میں ایک دوسرے کے
یہ سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی اذان کا حقدار میں ہوں. پھر آخر کار اس مجموعے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ قرآن کر لو، قرآن اندازی کر لو. چنانچہ سب کے نام لکھ کر قرآن کیا جائے گا، اور جس کا نام قرآن میں نکلا وہی اذان دے گا. یعنی اذان کی اہمیت معلوم ہونے کے بعد لوگوں کا یہ ولولہ، یہ جوش آ جائے گا کہ ہر کوئی چاہا گیا کہ میں اذان دوں، میں اذان دوں. اب آگے دیکھیں، اور ایک حدیث رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں اذان دینے والے کا سب سے کم تر ثواب، اقل ترین ثواب یہ ہے کہ قیامت کے دن اذان سننے والی ہر جاندار اور ہر بے جان چیز اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی، اے اللہ اس کی بخشش فرما دیجئے، یہ تیرے بندوں کو نماز کے لیے بلاتا تھا. اب دیکھیے اذان جو ہو رہی ہے آج کے اس ماحول میں، کم سے کم جس مقام پر اذان دی جا رہی ہے اس کے شرقی جانب، اس کے غربی جانب، اس کے شمالی اور جنوبی جانب، چاروں جانب کم سے کم 1 کلومیٹر تک آواز جاتی ہے، کم سے کم 1 کلومیٹر تک. اب ذرا سوچیں آپ، 1 کلومیٹر کا دائرہ بن رہا ہے، اور اس 1 کلومیٹر کے دائرے میں کتنی جاندار چیزیں رہتی ہوں گی، کتنی بے جان چیزیں، جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، ریتی کے ٹیلے ہے، مٹی کے ٹیلے ہے، کتنے سارے نہیں ہوں گے. وہ سارے کے سارے مل کر، وہ سارے کے سارے تنکے، ریتی کے ذرات، مٹی کے تنکے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، سب مل کے گواہی دیں گے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس کی بخشش فرما دے. کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا ثواب ہے. یہ تو اذان دینے والے کے بارے میں ہوا. یہ عام آدمی جو اذان دینے کے لیے اس کے موقع نہیں ملتا ہے، سب کو موقع ملنا ضروری نہیں ہے. عام آدمی جس کو موقع نہیں ملتا، کیا وہ اس ثواب سے محروم ہو جائے؟ کیا وہ ثواب نہیں دے، یعنی نہیں حاصل کر سکے؟ وہ نہیں حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام نے جو معاملات رکھے ہیں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذان کا جواب دینے والوں کو بھی اذان دینے والے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا. جتنا ثواب اذان دینے والے کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب اذان کا جواب دینے والے کو بھی ملے گا. یعنی اذان کا جواب دینا لازم ہے. اب دیکھیں لاجیکلی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اذان جس طریقے سے اقامت دی جاتی ہے ویسے ایک ہی سانس میں کہی دی جا سکتی ہے، لیکن بیچ میں رکنا کیوں، بیچ میں وقفہ کیوں؟ کیا وجہ ہے بیچ میں وقفہ ہے؟ یہ وقفے کی وجہ یہ ہے کہ اذان سننے والے اذان کا جواب دے سکے. اذان کا جواب دینا ہے، اور جو ثواب مؤذن حاصل کیا ہے وہی ثواب اذان کا جواب دینے والوں کو بھی ملے گا. اب آئیے اذان کا جواب کیسے دے؟ جو الفاظ مؤذن کہہ رہا ہے وہی الفاظ آپ کو دہرانا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا ہے. اشہد اللہ الہ الا تو آپ کو بھی اشہد اللہ الہ کہنا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہے. لیکن حی علی الصلاۃ جب مؤذن کہیں گا تو آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ مؤذن نے اتنی اچھی بات کہی، کیا وہ نماز کے لیے اور اب لاؤ بجلی. تو جیسے ہی اذان کے اس مرحلے میں، یعنی آؤ نماز کے لیے جب مؤذن کہتا ہے تو اسی وقت پر جو ہمارا نفس ہے وہ ہمیں مختلف کاموں میں الجھا دیتا ہے. شیطان تو بھاگ گیا لیکن وہاں سے بھی وہ کوشش کرتا ہے. لہذا ایسے وقت پر جو شیطان بھٹکا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ لا حول پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھنا ہے. حی علی الصلاۃ پر پھر حی علی الفلاح بھی وہی پڑھنا ہے. ہاں
فجر کی اذان میں اضافہ ہوتا ہے، فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوتا ہے، تو اس کا ہم کو جواب دینا ہے صدقتا بررتا بالحق نطقتا۔ مؤذن کہتا ہے نماز دین سے بہتر ہے، تو آپ کو جواب دینا ہے صدقتا بررتا بالحق نطقتا۔ اب اگرچہ کہ آپ کو عربی میں یاد نہیں ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اردو میں کہہ لیں اے مؤذن تو نے صحیح کہا ہے، اے اذان دینے والے تو نے صحیح کہا ہے، یہ بے شک نماز دین سے بہتر ہے، اس کا مطلب۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر کو اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ کو لا الہ الا اللہ کہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہیں کہ اذان کا جواب نہیں دینا ہے، یعنی اذان کا جواب کب نہیں دینا وہ بھی سن لیں آپ۔ اس کے بعد دو اہم ترین باتیں ہوں گی، اس کا اپنی بات کو میں کنکلوڈنگ کی طرف لے جاؤں گا۔ اذان کا جواب کون نہیں دینا چاہیے؟ نمبر 1، خطبہ سننے کی حالت میں اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کی جہاں جامع مسجد ہے، جہاں پر آپ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، وہاں پر خطبہ پون بجے شروع ہو جاتا ہے اور پون بجے کہیں اور اذان ہو رہی ہے، آپ خطبے میں ہیں، آپ پریشان، بھائی اذان کا جواب کیسے دوں؟ تو آپ کو اذان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اور یہاں پر اور ایک مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں، گرچہ کہ آپ کو 10 اذانیں سنائی دیتی ہے، گھر کے آس پاس آپ کی جو مساجد ہے یا تھوڑی سی دور جو مسجد ہے، جملہ ملا کے 10-12 اذانیں آپ کو سنائی دیتی ہے، تو 10-12 اذان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جو پہلی اذان سنیں یا جو بھی اذان آپ صاف طور پہ سن سکتے ہیں، اس میں سے ایک اذان کا جواب دے لیں تو کافی ہے۔ سارے اذانوں کا جواب آپ دینا آپ پر لازم نہیں۔ تو خطبہ سننے کی حالت میں نماز یعنی اذان کا جواب نہیں دینا ہے۔ نمبر 2، نماز جنازہ کی حالت میں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس ظہر کی نماز 1:30 بجے ہو جاتی ہے اور آپ 1:45 کے آس پاس جنازے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور 1:45 بجے کہیں اذان ہوتی ہے جہاں پر 2 بجے جماعت ہونی ہے، تو وہاں پر آپ نماز جنازہ میں مشغول ہے، اذان ہو رہی ہے، تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم دین پڑھنے یا پڑھانے میں مشغول جو لوگ ہیں، یعنی طالب علم اور استاذ دونوں جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ کوئی علم دین دے رہا ہے یا کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر ہے کھانا کھاتے وقت پر اذان اگر شروع ہو جائے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ پانچویں بات ہے جمعہ کے وقت اذان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ جمعہ جو سمجھنے والے سمجھ لیں، اگر کسی کو یہ ورڈ سمجھ میں نہیں آیا تو کسی سے ضرور پوچھ لے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ 6 نمبر پر ہے ضروریہ سے فراغت کے لیے جب بیٹھتے ہیں، یعنی ٹوائلٹ میں ہیں آپ یورین پاس کرنے گئے ہیں، یا آپ جو ہے نا بڑی ضرورت سے فراغت کے لیے گئے ہیں، اور ایسی صورت میں اذان شروع ہو جائے تو پھر آپ کو اذان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتیں ناپاکی کی حالت میں اذان کا جواب نہ دیں۔ عورتیں ناپاکی کی حالت میں کب ہوتی ہے؟ حیض و نفاس میں ہوتی ہیں، اور نماز پڑھتے وقت ظاہر سی بات نماز میں ہے، آپ اذان کا جواب دینے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اور جب آپ وضو بنانے میں مشغول ہو، وضو بنا رہے ہو اور اذان شروع ہو جائے، تب بھی اذان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کو بعض علماء کہتے ہیں وضو اگر آپ ابتدائی مراحل میں تو آپ وضو روک دیں، اذان کا جواب پہلے دے لیں، پھر اس کے بعد وضو بنانا۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر آپ وضو بنانے کے آخری مراحل میں ہے تو جلدی کر لیں اور اذان کا جواب دیں۔ فضیلت والی بات ہے اذان کا جواب دینا، اور بھی آپ نے سنا ہے، حدیث بھی سنا ہے کہ اذان دینے والے کی برابر ثواب ملتا ہے۔ اس سے جڑی ہوئی اور ایک چیز ہے اقامت یعنی جماعت کھڑی ہونے کے اعلان کا نام اقامت ہے۔ اب اس میں اذان کی طرح مؤذن جو اقامت دینے والے ہیں، آپ ایک ساتھ کہتے ہیں، نہ کہ اذان کی طرح رک رک کے کہتے ہیں۔ اذان میں کیا تھا؟ بیچ میں ایک وقفہ تھا، رک رک کے اذان کے الفاظ ادا کیے جا رہے تھے، لیکن اقامت میں رکتے نہیں، تو مطلب اس کا آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اس میں 2 الفاظ اضافہ ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس کا آپ کو جواب دینا ہے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنا اذان میں بھی کہنا لازم ہے،
اور اقامت میں بھی کہنا لازم ہے، اور جو بھی اپنا عقیدت کا اظہار کرنا ہے اس طریقے سے آپ اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تو اقام اللہ ادامہا کہے، یعنی نماز قائم ہو گئی تو اللہ اسے قائم رکھے، اللہ اسے قائم رکھے، آپ ہی کہنا ہے۔ اب اس کے بعد آخری چیز آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات میں سمیٹ لوں، وہ ہے تطویب۔ یہ تو خیر یہ سسٹم اب شاید موجود ہی نہیں، آج سے 20-25 سال پہلے محلہ فصلانسر میں یہ سسٹم ایک مسجد میں تھا، لیکن اب وہ بالکل اب غائب ہو گیا ہے۔ تطویب کا مطلب کیا ہے پہلے وہ سمجھیں گے۔ تطویب یعنی اذان اور جماعت کے بیچ میں لوگوں کو اور ایک بار اطلاع دینے کا نام تطویب ہے۔ تطویب میں اذان نہیں کی جاتی بلکہ ایک اشارہ دیا جاتا ہے کہ بھئی نماز اب قریب شروع ہونے والی ہے، اس جماعت اب کھڑی ہونے والی ہے۔ اور تطویب عموماً سوائے مغرب کی نماز کے چاروں نمازوں میں ہو سکتی ہے، لیکن عموماً صرف اور صرف فجر کی اذان کے بعد ہی فجر کی جماعت سے پہلے تطویب ہوا کرتی ہے۔ اور تطویب میں الصلاۃ خیر من النوم، جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے اسے 5 منٹ پہلے کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یعنی اشارہ ہوتا ہے کہ بھئی اذان تو ہو چکی ہے اور اب اس کے بعد یہ آپ کو فائنل کال کی طرح آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ بھئی آئیے جماعت کھڑی ہونے والی، جلدی تشریف لائیے۔ تو بہرحال اذان دینا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن یہاں پر اس عنوان کے ساتھ چند اہم باتیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ مسجد کے خدام جو ہے، خادم جو ہے مسجد کے، چاہے وہ مؤذن ہو، چاہے امام ہو، چاہے وہ خدمت گزار ہو، جھاڑو کش ہو، وہ دراصل ہم شعبے کے نوکر ہے۔ آپ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ مؤذن کو کب آپ بات کر سکتے ہیں، کب اس کو آپ ہاتھ پہ لے سکتے ہیں، کب اس کو آپ ذلیل کر سکتے ہیں، آپ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ امام کو آپ دیکھتے کب اتنی ریز میں آتا دیکھتا ہوں میں، اس کے بعد چھوڑوں گا نہیں، میں برابر اس کو میں ہاتھ پہ لوں گا۔ خدمت گزار کے ساتھ بھی اسی معاملہ ہوتا ہے، ایسا کیوں نہیں کرا، جھاڑو برابر کیوں نہیں دیا، پنکھا وقت پہ کیوں نہیں کھولا، پنکھا کیوں نہیں بند کرا، ایئر کولر میں پانی کیوں نہیں ڈالا تھا، فلاں 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 فلاں۔ یہ سارے جو اللہ کے گھر کے خدام ہیں، چاہے امام ہو، مؤذن ہو، خطیب ہو یا پھر خدمت گزار جھاڑو کش ہو، اللہ کے واسطے ان کو آپ نہ ستائیں۔ یہ اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، اللہ کے واسطے ان کو نہ ستائیں، اللہ کے واسطے ان کو آپ ان کا دل نہ دکھائیں۔ جو عموماً ایسا ہوتا ہے آپ ہرگز ایسا نہ کریں۔ میری پرسنل آپ سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ اذان کے بارے میں ہم نے بات کی تو اس سے جڑی ہوئی بات آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری تھا، اسے میں نے عرض کر دیا۔ دعا کیجیے اللہ